سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ حسینی سید تھے۔ آپ کے والد کا نام سید میر متقی تھا۔ وہ اپنے زمانے کے مشہور نقش بندی بزرگ شاہ غلام علی کے مرید خاص تھے۔ شاہ غلام علی نے ہی آپ کا نام احمد رکھا۔ آپ کی والدہ کا نام عزیز النساء تھا۔ سر سید کی زیادہ تر تربیت ان کی والدہ نے ہی کی۔ وہ بڑی دانش مند اور با حوصلہ خاتون تھیں۔ سر سید احمد خان کے دادا سید ہادی کو مغل بادشاہ شاہ عالم نے جواد الدولہ کا خطاب دیا تھا۔ سر سید احمد خان کے نانا خواجہ فرید الدین احمد خان 8 سال تک مغل بادشاہ اکبر ثانی کے وزیر رہے۔ اکبر ثانی نے ان کو امین الملک دبیر الدولہ کا خطاب دیا۔ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے ایران اور برما میں سفیر بھی رہے۔ سر سید احمد خان کے ننیال کو شاہ ولی اللہ کے خاندان سے بڑی عقیدت تھی، جبکہ آپ کے والد شاہ غلام علی کے مرید تھے۔ آپ کے ننیال شاہ ولی اللہ کے مسلک کی پیروی کرتے تھے اور والد طریقہ نقش بندیہ کی۔ سر سید احمد خان نے ان دونوں سے فیض حاصل کیا۔ ابتدائی تعلیم۔ سر سید کی عمر 4 سال 4 ماہ اور 4 دن ہوئی تو شاہ غلام علی نے آپ کی رسم بسم اللہ ادا کی۔ مروجہ روایات کے مطابق سر سید احمد خان نے گھر پر ہی قرآن پاک پڑھا۔ اپنے ماموں زین العابدین سے عربی اور فارسی کی مروجہ کتابیں پڑھیں اور ریاضی بھی سیکھی۔ خاندانی حکیم غلام حیدر خان سے طب کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ مخصوص اللہ اور شاہ عبدالعزیز کے نواسے شاہ محمد اسحاق اور مولانا مملوک علی سے بھی فیض حاصل کیا۔ آپ کو مرزا غالب شیفتہ، نواب ضیاء الدین نیر درخشاں جیسے دہلی کے تمام اہل کمال کی صحبت بھی میسر رہی۔ 1838 میں آپ کے والد کی وفات ہو گئی تو اپنے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ گئی۔ آپ نے 1838 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت اختیار کر لی۔ 1838 میں انہیں سرشتہ دار کی معمولی سی نوکری ملی۔ فروری 1839 میں وہ کمشنر آفس میں نائب منشی ہو گئے۔ 1841 میں مقابلے کا امتحان پاس کر کے منصف بھرتی ہو گئے۔ 1850 میں ترقی پا کر سب آرڈینیٹ جج بن گئے۔ 1855 میں صدر امین اور اس سے اگلے سال صدر الصدور کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ 1867 میں انہیں سمال قاضیز کورٹ کا جج مقرر کر دیا گیا۔ جولائی 1876 میں ریٹائر ہو کر مستقل طور پر علی گڑھ میں مقیم ہو گئے۔ دوران ملازمت آپ فتح پور سیکری، دلی، روہتک، بجنور، مراد آباد، غازی پور اور بنارس میں تعینات رہے۔ جنگ آزادی۔ آپ جنگ آزادی کے دوران بجنور میں تعینات تھے۔ آپ نے یہاں اپنی جان خطرے میں ڈال کر 20 انگریز عورتوں اور بچوں کی جان بچائی۔ آپ کی والدہ نے دہلی میں اپنے ایک ملازم کی کوٹھڑی میں چھپ کر اپنی جان بچائی۔ یہاں وہ خوف کے عالم میں مسلسل فاقہ کشی کا شکار رہیں۔ سر سید احمد خان نے دہلی میں آ کر انہیں کوٹھڑی سے نکالا۔ کچھ دنوں بعد ہی وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں۔ اگلے سال آپ کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اعزازات۔ 1858 میں سر سید احمد خان کو ان کی خدمات کے سلسلے میں خلعت 2 پشتوں تک 200 روپے ماہوار پینشن اور 1.5 لاکھ روپے سالانہ آمدن کی جاگیر عطا کی گئی، لیکن سر سید احمد خان کی غیرت نے کسی مسلمان بھائی کی چھینی ہوئی جاگیر لینے سے انکار کر دی۔ 1864 میں رائل ایشیاٹک سوسائٹی لندن نے انہیں آنرری فیلو مقرر کیا۔
1878 سے 1882 تک آپ امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے ممبر اور 1882 میں ایجوکیشن کمیشن کے ممبر بھی رہے۔ 1886 میں سر سید احمد خان پبلک سروس کمیشن کے ممبر منتخب ہوئے۔ 1888 میں انہیں سر کا خطاب ملا۔ 1889 میں انہیں ایڈنبرا یونیورسٹی نے LL.D کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ MAO کالج علی گڑھ۔ سر سید احمد خان اپریل 1869 کو انگلینڈ چلے گئے۔ وہاں آپ نے 17 مہینے قیام کیا اور وہاں آپ نے کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیز کی طرز تعلیم کا بغور مشاہدہ کیا۔ آپ کی واپسی اکتوبر 1870 میں ہوئی۔ واپس آ کر آپ نے ایک تعلیمی کمیٹی قائم کی۔ اس تعلیمی کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں 1875 میں علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول کی بنیاد رکھی گئی۔ جنوری 1877 میں اس اسکول کو اپ گریڈ کر کے کالج کا درجہ دے دیا گیا۔ وہ کالج کے منتظم اعلیٰ اور کالج ٹرسٹ کے سیکرٹری رہے۔ سر سید احمد خان کی عمر کے آخری سال بڑے مایوسی کے تھے۔ 1889 میں انہوں نے ٹرسٹی بل پیش کیا تو اس سے اختلافات کرتے ہوئے مولوی سمیع اللہ جو آپ کے قریبی ساتھی تھے کالج سے علیحدہ ہو گئے۔ 1893 میں سر سید احمد خان کے بیٹے سید محمود کو سرکاری ملازمت سے جبری ریٹائر کر دیا گیا اور سید محمود کثرت شراب نوشی کا شکار ہو گئے اور اپنے باپ کو چھوڑ کر لکھنؤ منتقل ہو گئے۔ 1895 میں کالج کے ہندو خزانچی شیام بہاری لال نے کالج کے فنڈ میں 1,05,000 کا غبن کیا، جس کی وجہ سے کالج کے اکاؤنٹس پر لوگوں کا اعتماد برقرار نہ رہا اور کالج میں چندہ آنا بند ہو گیا اور کالج مقروض ہو گیا، جس کی وجہ سے طلبہ کی تعداد 565 سے کم ہو کر 349 رہ گئی۔ سر سید احمد خان یہ صدمے برداشت نہ کر سکے اور 27 مارچ 1898 کو آپ کا انتقال 81 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کو علی گڑھ کالج کی مسجد کے شمالی کونے میں دفن کیا گیا۔